اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افشاں انگلش اسکول ڈسکا کے پلیٹ فارم سے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کی درسی کتاب میں سے سورہ احزاب آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ ان المسلمین، بے شک کہ مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد، والصادقاتی اور راست باز عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقاتی اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثیراً کثرت سے، والذاکراتی اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعدّا تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتن بخشش، و اجرن عظیما اور بہت بڑا اجر عظیم۔ اس آیت مبارکہ میں امہات المومنین کو پاکیزہ اعمال و اخلاق کی ترغیب، برے اطوار سے اجتناب کی تلقین اور کتاب و حکمت کے سیکھنے اور سکھانے کی تاکید کے بعد ان 10 صفات کاملہ کا ذکر فرمایا، جن پر کاربند ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلباء، مگر ان صفات والوں کو عام الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا اور تمام مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، تاکہ کوئی اسے امہات المومنین کے ساتھ خاص نہ سمجھ لے، نہ ان فضائل کو اور ان کے اجر و ثواب کو صرف مردوں کا حصہ سمجھ لے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول، قرآن مجید میں ہر طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے، ہم عورتوں کا نہیں۔ تو اچانک ایک دن میں نے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی،
میں نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف مردوں کا ذکر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے کہ عورتوں نے سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو تو قرآن مجید میں یاد فرمایا ہے لیکن ہم عورتوں کا ایسا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3211۔ اس آیت مبارکہ میں دراصل خواتین اسلام کی دلداری کا اہتمام فرمایا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ عبادت و اطاعت جو ہے وہ الہی اور اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان اسلام میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے۔ مرد اور عورت دونوں ہی زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ بچوں، جو لفظ تے ہے عربی زبان میں یا عربی گرامر کے لحاظ سے تے کا لفظ صیغۂ مونث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان میں پائی جانے والی 10 صفات کمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36۔ وما اور نہیں کانا ہے لمؤمن کسی مومن مرد کو، ولا مؤمنۃ اور نہ مومن عورت کو، اذا جب قضى اللہ مقرر کر دے اللہ و رسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امراً کوئی کام، ان تو یکون ہو لہم ان کے لیے، خیارت کچھ اختیار، من امرہم اس کام میں، ومن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقط تو وہ یقیناً ضل گمراہ ہو گیا، ضلالن گمراہ ہو جانا، مبینہ کھلم کھلا۔ یعنی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے دیے گئے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں وعید بیان کی گئی، فقد ضل ضلالا مبینہ، کہ وہ تو کھلی گمراہی میں گمراہ ہو گیا، یعنی سراسر گمراہ ہے، اس کے لیے اس قسم کا کوئی بھی فعل باقی نہیں کہ جو اس کو گمراہی سے بچا سکے۔ عزیز طلباء، اس آیت میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اس آیت مبارکہ میں الخیرۃ تخیر یتخیر تفعل کا مصدر ہے۔ جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں، اس وزن پر اس باب سے یہی 2 مصدر آتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنے پاس رہنے یا
اپنے سے الگ ہونے کا اختیار دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ آپ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح بیویوں کو ساتھ رہنے یا جدا ہونے کا اختیار دیا گیا، اس طرح ہر آدمی کو ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا اختیار ہے، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں جن میں کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اپنی مرضی کا اختیار نہیں۔ یہ وہ کام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حکم دیا اور اسے کرنے یا نہ کرنے کی گنجائش نہ دی۔ اگر وہ خود ہی گنجائش دے دیں تو الگ بات ہے، جیسا کہ بریرہ لونڈی تھیں تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو خاوند کے غلام ہونے کی وجہ سے انہیں ان کی زوجیت میں رہنے یا نہ رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ بریرہ نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو عزیز طلباء، اب ہم پڑھیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں جو چیز بیان ہے وہ کیا ہے۔ اِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کا یہی مطلب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ کن حکم آ جائے تو کسی مسلمان کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی کسی صورت میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کانا کے ساتھ ما نافیہ کی مزید تاکید ہو رہی ہے، کیونکہ کانا کے ساتھ نفی کا استمرار اور اس کی ہمیشگی مقصود ہے، یعنی کسی مومن مرد یا مومن عورت کو کبھی بھی یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کوئی کام کرے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت حبش رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے متنبہ اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے کہا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں حسب نسب میں ان سے بہتر ہوں انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری تو وہ نکاح پر رضامند ہو گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ ابن کثیر نے اس آیت کے شان نزول کی 2 روایات ذکر فرمائی ہیں۔ یہ آیت تمام احکام کے لیے عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو نہ کسی کے لیے اس کی ممانعت جائز ہے، نہ اسے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار کسی کو باقی رہتا ہے، نہ اس کے مقابلے میں کسی قیاس یا رائے یا قول کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نساء میں ہے۔ پس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی شدید وعید ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نور میں ہے۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، یا انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو وہ اپنی طرف سے اس کام میں کوئی بھی اختیار سمجھے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کر کے ماننا چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے رہبر اور ہادی ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔